میں سمجھتی ہوں اس ہاؤس میں اس بات پر ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے اور موشن بھی ڈالا ہے اس پہ. انشاءاللہ آپ اسے ایڈمٹ کریں گے، مگر کیونکہ یہ ارجنٹ اور اہم نیچر کا ہے تو آپ کی اجازت سے میں توجہ ضرور دلانا چاہتی ہوں ہاؤس کی، اور میں سمجھتی ہوں اور بھی ممبرز اس سے بولنا چاہیں گے کہ کل پرسوں بلکہ امریکہ میں، امریکی کانگریس میں، بلکہ سینٹ میں، انہی کے اپر ہاؤس میں ایک بل موو ہوا ہے. 22 سینیٹرز نے موو کیا ہے. یہ بڑا تشویشناک ایک بل ہے، اور میں تو سوچ رہی تھی میں آج ڈالر کی قیمت پر اور روپے کی قیمت پر بولوں گی، لیکن کچھ یہ بات جڑتی بھی ہے. اس کے تانے بانے افغانستان سے بھی جڑتے ہیں، چاہے آپ ڈالر دیکھ لیں، چاہے، اور آج اس کی اڑان 170 سے زیادہ ہو گئی ہے روپے کی. اب یہ ایشو بہت پیچیدہ ہے چیئرمین صاحب، اور اس پہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم گرجیں برسیں جس طرح آپ کہتے ہیں، لیکن ایک ذمہ دارانہ اپروچ یوز کر. میں اگر ابھی کھڑے ہو جاؤں اور شروع ہو جاؤں، کیونکہ امریکہ نے بہت زیادتیاں کی ہیں پاکستان کے ساتھ. یہ پہلا اس طرح کا بل نہیں ہے، پہلے پاکستان پر سینکشنز لگ چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو اب صورتحال ہے چیئرمین، ہم نے ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا کہ افغانستان سے عجلت میں انخلا کر کے ایک سپر پاور نہیں جس نے 20 سال وہاں تسلط تھا اور پوری قوت کے ساتھ تسلط تھا، 40 سے زیادہ ممالک وہاں موجود تھے. آپ وہاں سے نکلے ہیں، امریکہ بہادر نکلا ہے، اور وہ جو جس طرح انخلا ہوا سب نے دیکھا، اور پاکستان نے جو ہیومینیٹیرین ایک رول ادا کیا ایویکویشنز میں، اس کے لیے بہت سی حکومتوں نے، آج بھی شاید کینیڈین نے شکریہ ادا کیا ہے. اس حوالے سے دو باتیں موٹی ہیں چیئرمین صاحب. ایک تو پاکستان کے ساتھ شاید پھر سے، اور یہ ہم بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں، پھر سے وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں کہ نہ ہم افغانستان کے آفٹر ایفیکٹس ابزارب کر سکیں، آفٹر شاکس ابزارب کر سکیں، اسپل اوور ابزارب کر سکیں. اور میں کوئی اس میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہی ہوں، دل کی بھڑاس نہیں نکال رہی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک لہر اٹھی ہے، اور وہ بڑی تشویشناک اور خطرناک لہر ہے. میں وہاں ایمبیسڈر سرو کر چکی ہوں، میں نے ان کانگریس مین کے نام، سینیٹرز کے نام دیکھے ہیں. انہوں نے 22 سینیٹر ہیں، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، یہ ایک بندہ نہیں ہے. یہ سب وہاں مین سٹریم ہیں، بائی پارٹیزن ہو جاتے ہیں. اور اس میں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں اس کی تشویشناک شکیں سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سیکشن 102 ان کا ہے جو رپورٹ کرتا ہے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اور اکنامک کوآپریشن ود دا طالبان. ناؤ اس میں انہوں نے پورا ایک احاطہ لمبا چوڑا 57 پیجز کا بل ہے. انہوں نے اس میں طالبان کے ساتھ کی حکومت کے ساتھ کوآپریشن کی بات کی ہے کہ کون کس طرح کوآپریشن کر سکتا ہے، کون طالبان کے ساتھ انگیج کر سکتا ہے، اور سیکیورٹی کوآپریشن کے حوالے سے کیا فورن حکومتیں، دوسری حکومتیں طالبان کے ساتھ کیا کریں. یہ بھی ایک شروع دیکھیں تو تشویشناک بات ہے. سیکشن 103 اپوزیشن ٹو ریکگنیشن آف طالبان ریپرزینٹیو ایز ایمبیسڈر ٹو دی یونائیٹڈ اسٹیٹس. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ نہیں تسلیم کر سکتا کوئی بھی ایمبیسڈر افغانستان کا ان کے ملک میں، امریکہ میں، نہ ان کے ڈپلومیٹک کریڈینشلز ایکسیپٹ کر سکتا ہے، اور جب تک وہ طالبان کی حکومت کا حصہ ہیں. انہوں نے کنڈیشنز نہیں لگائیں، بس کہا کہ نہیں ہو سکتا. سیکشن 105 ریوائز اسٹریٹجی فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا.
ریوائز اسٹریٹجی فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا میں کیا ہے جناب؟ یہ ایک ڈیٹیل دیتا ہے چین کے حوالے سے، روس کے حوالے سے، دونوں کا موازنہ کر کے امریکہ کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا اور ان کا کیا کردار ہوگا۔ اس میں طالبان سے احمد غلانی سیدھا کہہ رہے ہیں، پہلی دفعہ سیدھا کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومتیں اب ہمارے سامنے کھڑی ہیں اور ہمیں جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا چین میں، ان کی سی پورٹ پہ، ان کی لینڈ پر، ان کی زمین پر یا بارڈر پر بھی، تو وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ بھی دیکھیے انرجی پروجیکٹ، ہر چیز کی بات کی گئی ہے۔ پھر ڈسکرپشن آف یو ایس ایفرٹس ٹو پرووائڈ alternatives to investment by China in infrastructure and other states in South and Central Asia. An examination of areas and sectors in which South and Central Asia countries are subject to political, military, information and diplomatic pressure from Russia and China. یعنی کہ جو ممالک ان دو ممالک سے دور ہو جائیں گے ان کو ہم کوئی انسینٹیو دیتے ہیں۔ یہ تو ایک کھلا تضاد آ گیا ہے، پہلے بھی ان کی اسٹریٹجک ڈیفنس پاسچر میں آیا تھا، پچھلی حکومت میں تھا، لیکن اس سے کھلا تضاد ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو دنیا کو تقسیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایشیا کے ممالک کو بھی چوائسز دے رہا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ وتھ اس اور اگینسٹ اس سب کے لیے ہو جائے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ یہ 22 سینیٹر ہیں، یہ حکومتی بل نہیں بنا ہے، لیکن جب اس طرح کی بات شروع کی جاتی ہے تو کانگریس آہستہ آہستہ اور سینٹ دونوں ہاؤسز جو ہیں ان میں جو اتنے سال کام کیا گیا ہے صرف پاکستان کی ذرا سی جگہ بنانے کے لیے کہ پاکستان سے دشمنی کا جو ایک جسے کہتے ہیں جڑ پکڑ جاتی ہے بات، وہ نہ ہو، کیونکہ ہندوستان کے بہت وہاں ایفرٹس ہیں، بہت کام ہے۔ پھر میں لمبی بات نہیں کروں گی، لیکن بل کے حوالے سے اور بھی بہت تشویشناک باتیں ہیں، لیکن سیکشن 202 سب سے کلیئر ہے اور 205 403 اور 603 یہ تو سیدھی گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ محسن صاحب آپ توجہ دیں، توجہ دیں، محسن سن لو، بڑی اہم بات ہو رہی ہے بعد میں۔ یہ سیدھا گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں فار ٹریننگ، اکوپنگ، ٹیکٹیکل، آپریشنل اینڈ اسٹریٹجک ڈائریکشن بائی نیم ٹو دا طالبان گورنمنٹ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔